نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا اور آج ایک مرتبہ پھر ہم اس ماہ مقدس میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ کا فرمان ہے کہ اگر رب اپنے بندوں کو بخشنا نہ چاہتا تو وہ رمضان کا مہینہ نہ دیتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو بہانے ہیں جن کے صدقے سے یقیناً وہ غفور الرحیم ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا، ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے پیارے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا کہ صحابہ کرام اس طرف مائل ہوں اور رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آج میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، انشاءاللہ یہ رمضان المبارک میں یہ ہمارا سلسلہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں مختلف میڈیا چینلز پر بھی الحمدللہ میری مصروفیات ہوتی ہیں، اور آج جو پہلی سحر کی ٹرانسمیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ رات تقریباً 2 سے 2:30 کے درمیان، یقیناً 2 کا مجھے ٹائم دیا گئی، بہرحال اس وقت میں روز نیوز پر لائیو ہوں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے میرے جو پیج ایڈمن ہے بابر نواز صاحب، یہ ان کی محبت ہے اور اس پیج کو وہی چلاتے ہیں۔ آج انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم رمضان المبارک کی ابتدا میں جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم آج اللہ اور اس کے رسول کے بابرکت نام سے اس ماہ مبارک کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ تو انشاءاللہ اب کچھ دیر کے لیے میں آپ کو، یہ میری خوش بختی ہے، میں آپ کو قرآن پاک دکھا دوں۔ پہلے یہ آپ یقیناً دیکھ رہے ہیں میرے مرشد کریم فخر سادات مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ضلع مجدہو، یقیناً جن کی بے شمار عنایات میں سے ایک عنایت یہ قرآن پاک کا یہ نسخہ ہے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اس کا جو ہے وہ ترجمہ حضرت شاہ جی نے خود فرمایا ہے الحمدللہ، اور مجھے ایک بار نعت شریف کے انعام کے صلے میں الحمدللہ یہ مجھے قرآن پاک عطا ہوا تھا۔ ایک بار پھر آپ زیارت کریں۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ قبلہ حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اس قرآن پاک کا ترجمہ، یہ ترجمہ تو ماشاءاللہ ایک کافی ٹائم سے باقاعدہ طور پر منظر عام میں یہ موجود ہے، اور اس کے مختلف نسخے جو ہے وہ بلکہ میں بیرون ملک میں بھی گیا ہوں تو وہاں پر بھی دستیاب تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی خاص فضل ہے کہ یہ شاہ صاحب کا فیض عام ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک خاص موقع تھا جس پر جو ہے نا وہ میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں تھا۔ محفل کے بعد شاہ صاحب نے باقاعدہ اناؤنس کر کے
یہ قرآن پاک مجھے عطا فرمایا ہے، یہ خاص جو ہے وہ اعزاز ہے۔ تو اسی میں سے الحمدللہ میں سعادت پا رہا ہوں۔ اور رمضان المبارک میں جن جن چینل پر بھی میں جاؤں گا، آج انشاءاللہ روز نیوز پر بھی آپ دیکھیں گے، تو یہ جہاں جہاں میں تلاوت کے لیے جا رہا ہوں، یہ قرآن پاک میرے ساتھ ساتھ ہے، اور یہ میرے لیے سرمایہ ہے، شاہ صاحب کا انعام ہے، اور یہ میرے شاہ حضور کی نشانی ہے میرے پاس۔ تو میں نے آج رمضان المبارک کی جو خاص آیات ہیں ان کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ یہ میں تلاوت اب آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ کوشش کریں بادب ہو کر توجہ قرآن پاک کی جانب رہے۔ انشاءاللہ ان آیات کو میں پیش کر کے اور ساتھ ہی میں اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد ہم سلسلہ نعت مختصر سے وقت کے لیے جوڑیں گے، اور اس کے بعد میں یہاں سے رخصت ہو کے روز نیوز 1 بجے کا ٹائم ہے، کچھ دوست وہاں اور اکٹھے ہو رہے ہیں مشاورت آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور انشاءاللہ روز نیوز پہ تقریباً ڈیلی انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، ڈیلی قرآن پاک کا تلاوت اور ترجمہ کے ساتھ نعت شریف، اور کچھ تھوڑا سا ہوسٹنگ۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، کیونکہ میرا شعبہ بھی نہیں ہے، لیکن ان دوستوں نے جو ہے وہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جو خاص کر جو اسکالرز آئیں گے، جو سوالات کا سلسلہ، وہ پھر انشاءاللہ وہ بعد کی بحث ہے، اس پر نمبر بھی آپ کو دیا جائے گا، آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں علماء کرام سے۔ فی الوقت میں قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر. ان کی فرضیت تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے ہے. یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. البتہ تم میں سے ایسا شخص جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو وہ دوسرے ایام میں سے روزے پورے کر لے، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیں. جو نیکی میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ اور تمہارے لیے روزے رکھنے ہی بہتر ہیں اگر سوجھ بوجھ رکھتے ہو. وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، اہل محبت کے لیے منزل رسا ہے، اور ہدایت کی روشن دلیلیں جگمگا رہی ہیں. اور یہ فرقان بھی ہے جو پائے تم میں سے اس عظیم مہینے کو تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں سے رکھ لے. اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، اور وہ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ تمہیں دشواری میں ڈال دے. اور یہ بھی کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور تم اللہ کی کبریائی عملاً مانتے رہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تمہارے شکر گزار ہونے کا یقینی طریقہ یہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، الحمدللہ یہ قرآن پاک یقین مانے میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ جو ابلیس ہے، جو کہ پکا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، جس وقت سے انسان وجود میں آیا اس وقت سے پہلے دن سے جس نے دشمنی کی ہے، وہ کئی بار جب دل میں وسوسہ ڈالے نا
خاص کر دین کے متعلق کہ نہ جانے خدا نخواستہ رب ہے یا نہیں ہے، یہ دین سچا ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ آپ کے وسوسہ یہ دل میں آئے نا تو یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو معجزہ، زندہ معجزہ ہمارے درمیان ہے، اس قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ اور میں پہلے اپنی بات کروں، اس کے بعد آپ سے مخاطب ہوں کہ اس کی بڑی برکات ہیں۔ صرف کتاب ثواب نہیں ہے، بلکہ کسی اللہ والے نے کہا کہ جب آپ یہ چاہیں کہ آپ رب سے باتیں کریں تو آپ نماز پڑھیں، اور جب آپ یہ چاہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو پھر یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ساتھ ساتھ آپ دوستوں کے محبت نامے بھی دیکھ رہا ہوں جو آپ شفقت فرما رہے ہیں خوبصورت کمنٹس کی صورت میں، اور انشاءاللہ یہ بھی ظاہر ہے جو دوست پیار کرنے والے ہیں وہ جیسے جیسے حکم کرتے ہیں، میں انشاءاللہ جو فرمائشیں مجھ سے ممکن ہوں گی کچھ آج شامل ہو جائیں گی، اور کچھ کو انشاءاللہ جس کو کہتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ، یعنی کہ انشاءاللہ یہ پھر ساتھ ساتھ ہم شامل کرتے رہیں گے۔ اور پلس یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ دوستوں سے، انشاءاللہ العزیز آج تو میری روز نیوز پر بھی لائیو ٹرانسمیشن ہے۔ آج میں صرف آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، ایک دو کلام میں پیش کر کے، اور میں انشاءاللہ فی الوقت یہاں سے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اور 2 کے بعد انشاءاللہ روز نیوز پر لائیو تلاوت، نعت اور کچھ ہوسٹنگ کا بھی انشاءاللہ دوستوں کا حکم ہے، وہ میں پھر ساتھ ساتھ اس کو چلاتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا ایک بڑا پیارا سا بھائی ہے عبداللہ کھوکھر، بیسکلی یہ جو ہے نا وہ میرا سابقہ نیبر ہے۔ بہت چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یتیمی دکھا دی۔ اس بچے کا والد وقاص، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، زیادہ عمر نہیں تھی، غالباً 30-32 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ یہ بچہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں انشاءاللہ اس کی فرمائش پہلے شامل کرتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ یا نبی نظر کرم، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ زہرا پاک کے صدقے سب کو، زہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرماؤ، ایک بار تو
اس جیون میں طیبہ نگر بلواؤ، طیبہ نگر بلواؤ، طیبہ نگر بلواؤ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اتھے جانا کھیڈ مقدراں دی، زر دولت دی یہ بات نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لے جاندے، طیبہ نگر بلواؤ، طیبہ نگر بلواؤ، تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے آقا ہر دم، تڑپ رہا ہے آقا ہر دم آپ کا یہ دیوانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، ایک تمنا ہے اس دل میں اور نہ حسرت کوئی، کچھ نہ مانگوں مال و زر نہ عزت شہرت کوئی، عزت شہرت کوئی، آقا دنیا کا محتاج نہ کرنا، دنیا کا محتاج نہ کرنا، اپنا سگ کہلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، ہاں ہاں یہ جناب پہلی فرمائش جو کہ ابھی پوری کر دی میں نے، عبداللہ کھوکھر ہمارا یہ بالکل نانا سا شہزادہ ہے، اور اس کلام کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بچے کے مرحوم والد محترم بھائی وقاص صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ بڑا ہی معتبر نام جو کہ میرے انتہائی دل کے بھی قریب ہیں، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی عمران حبیب ضیائی صاحب۔ ویسے تو بڑی مصروف شخصیت ہے، لیکن انشاءاللہ میرا دل کہہ رہا ہے رمضان شریف میں ان کو انشاءاللہ اس روم تک لے آؤں گا، کیونکہ میرا کہا انشاءاللہ وہ ٹالتے نہیں ہیں۔ ایک سیشن میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا کہ جس میں آپ بے شک سوالات بھی کر سکتے ہیں، کوشش کریں گے پہلے عشرے میں اس کے میڈ میں جہاں پر ٹائم ہو، چونکہ وہ بھی مصروف رہتے ہیں، لیکن میرے پاس تشریف لائیں گے میرے پروگرام میں انشاءاللہ، میرے چینل پر یہاں پر بھی، اور جو رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ادھر روز نیوز پر۔ ملک رضوان صاحب جناب بہت شکریہ، شوکت علی صاحب جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے کمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں، اور نصیر احمد چشتی صاحب جو ہیں وہ بیسکلی بن دادن خان جہلم سے آپ کا تعلق ہے، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت ہی پیارے ثناءخواں ہیں۔ انشاءاللہ نصیر بھائی بھی تشریف لا رہے ہیں اسلام آباد بہت جلد ایک چینل پہ، تو ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے میں نے
جب بھی اسلام آباد تشریف لائیں گے عبدالرؤف قادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے، خوبصورت سناخواں ہے جناب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک کلام مزید قاری صادق صاحب دبئی سے میرے کزن، جزاک اللہ بھائی جان، آپ کو رمضان مبارک ہو، آپ کا تو آج پہلا روزہ گزر گیا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ خیر فرگت فرمائے۔ نوید چودھری صاحب جزاک اللہ جی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو رمضان شریف کی۔ جزاک اللہ جی بابر بھائی۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے لیوائے حمد کے یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے ہے دیدنی یہ مدینے کے عاشقوں کا چلن، ہے دیدنی یہ مدینے کے عاشقوں کا چلن، جبیں پہ خاک درے مصطفیٰ سجا کے چلے، جبیں پہ خاک جبیں پہ خاک درے
کے در مصطفیٰ سجا کے چلے جبیں پہ خاک کے در مصطفیٰ سجا کے چلے جبیں پہ خاک کے در مصطفیٰ سجا کے چلے خاص شعر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا نصیر کون ہے اور کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ راجہ حمزہ کریمی میرے پیر بھائی بھی ہیں اور اس کے علاوہ اس پورے خاندان سے میں ہمیشہ محبتیں لے کر آتا ہوں بیرون ملک میں بھی کافی فیملی ان کی دبئی میں ہے وہاں میں ہر سال جاتا ہوں اور ماشاءاللہ حافظ یاسر جو ان کے کزن ہیں ان کے ہاں خوبصورت محفل ہر سال سجتی ہے آپ کی جناب محبت مل رہی ہے آپ کے کمنٹ کا بھی شکریہ اور اب اس کے ساتھ ہی چونکہ وقت تھوڑا مختصر ہو رہا ہے یہ رمضان شریف کا سلسلہ آج تو استقبال رمضان کے معاملات پر وہ انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے میں کوشش کروں گا بہت جلد علماء کی مشاورت سے اس پیج پر ہم حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اور بالخصوص پیارے پیارے شناخواں جن سے میرا ایک محبت کا رشتہ ہے اور جن سے ملاقاتیں رہتی ہیں جو بھی اویلیبل ہوئے انشاءاللہ اسی سیشن میں یہاں پر ان حضرات کو میں دعوت دیتا رہوں گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد روز نیوز پر آپ مجھے سن پائیں گے سحر ٹرانسمیشن اس میں انشاءاللہ تلاوت سے میں نے ابتدا کرنی ہے وہاں بھی ایک خوبصورت سی محفل پاک سجے گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات تلاوت کی اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں رمضان المبارک کے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں یہ ایک ماہ واقعتاً ایسے گزرتا جیسے چند دن گزرے ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے رمضان المبارک اس کی قدر کریں مولا علی پاک کا فرمان پھر دہراؤں مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے اس لیے اس نے رمضان عطا فرمایا یعنی کہ یہ ایک بہانہ ہے
اس میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور جس میں نفل نماز کا ثواب عام دنوں میں فرض کے برابر چلا جاتا ہے، اور ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ پھر وہ ذات ورال برا ہے، ان گنت عطا کرنے والا ہے، جب میرا مالک عطا فرماتا ہے پھر وہ گن گن کے نہیں دیتا، بلکہ بے شمار رحمتیں عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اس پیج پر آپ کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیج کے ایڈمن بھائی بابر نواز صاحب کا بہت شکریہ کہ انہیں کی خواہش پر اس پیج کو باقاعدہ طور پر ہم رن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر آپ کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔